بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، کیا عورت ناپاکی میں عبادت کر سکتی ہے یا نہیں، ذکر کر سکتی ہے یا نہیں، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے کیا عورت ناپاکی میں ذکر کرے یا نہ کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی ہے، حدث اصغر اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک بڑی ناپاکی ہوتی ہے، حدث اکبر اس کو کہا جاتا ہے۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی کہ جس سے عورت کا وضو ٹوٹ جائے، تو اس ناپاکی میں وہ قرآن پڑھ سکتی ہے اور دوسری عبادت کر سکتی ہے، یعنی ذکر کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ روزہ بھی رکھ سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ وضو نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی ناپاکی ہے، اس میں وہ سارے ذکر کر سکتی ہے، وہ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے اور آیت الکرسی وغیرہ جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی ذکر ہیں، وہ سب کر سکتی ہے، نماز نہیں پڑھے گی چھوٹی ناپاکی میں۔ اب آتے ہیں بڑی ناپاکی پر۔ بڑی ناپاکی وہ 3-4 طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ عورت کو پیریڈز آیا اور کسی کو کم آتا ہے، 5 دن آتا ہے، کسی کو 6 دن یا کسی کو 10 دن، بہرحال یہ الگ ایک وہ ہے کہ جتنا اس کو جب تک وہ پیریڈ ہے تو اس پیریڈ کی حالت میں، اس ناپاکی کی حالت میں اب یہ ذکر کرے یا نہ کرے، اس بارے میں یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی اور قرآن کو نہ چھوئے گی اور قرآن کو نہ پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی سارے ذکر کرے گی۔ درود شریف بھی پڑھ سکتی ہے، وہ اسی طریقے سے جو وہ کلمہ وغیرہ پڑھتی ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، کچھ دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے، وہ اللہ اللہ بھی کر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی جتنے بھی ذکر ہو سکتے ہیں نماز کے علاوہ یا اسی طریقے سے قرآن کے علاوہ یا روزے کے علاوہ، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک ناپاکی ہوتی ہے کہ عورت نفاس کی حالت میں ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو جب تک وہ پیریڈز چل رہا ہے، خون کا، بلیڈنگ کا، تو اس وقت تک کہ وہ ناپاک رہتی ہے۔ اب وہ کبھی بھی 20 دن کے بعد ہی 25 دن کے بعد میں، زیادہ مدت تو اس میں 40 دن ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین کا پہلے بھی بند ہو جاتا ہے، تو اگر 20 دن کے اندر وہ غسل کر لے اور اس کے بعد میں کوئی پیریڈز کو نہ آئے، بلیڈنگ وغیرہ نہ آئے، تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سب کچھ کام کر سکتی ہے، پھر وہ نماز ہی پڑھ سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ناپاکی کے اندر قرآن اور نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ تو اس بڑی ناپاکی میں، یعنی جب تک اس کو نفاس کا پیریڈ ہے، اس میں وہ ذکر کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں ذکر وہی ہے کہ جو نماز نہ ہو، اسی طریقے سے قرآن نہ ہو، روزہ نہ ہو، باقی اس کے علاوہ وہ اذان کا جواب ہے، اسی طریقے سے اللہ اکبر ہے، یا کچھ بھی جو اذکار ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ ایسے ہی ایک ناپاکی ہوتی ہے کہ عورت نے ہم بستری کر لی ہے، صحبت کر لی ہے میاں بیوی آپس میں، تو اب جب تک کہ وہ غسل نہیں کرے گی وہ ناپاک رہے گی۔ تو اس دوران بھی وہ ذکر کرے یا نہ کرے، تو اگر وہ کوئی دعا وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینا چاہے تو اذان کا جواب دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نہ پڑھے، نہ قرآن کو چھوئے اور نہ نماز پڑھے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا عورت کے لیے ضروری ہے کہ ناپاکی کی حالت میں وہ ذکر کر سکتی ہے۔ تو ناپاکی یہ دیکھی جائے گی کہ چھوٹی ناپاکی ہے یا بڑی ناپاکی۔ اگر بڑی ناپاکی ہے تو پھر اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، اسی طریقے سے قرآن کو نہ چھوئے گی، نہ قرآن کو پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی۔ تو اگر چھوٹی ناپاکی ہے یعنی حدث اصغر جس میں وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ نماز کے علاوہ سارے کام کرے گی۔ ہاں، البتہ خیال یہ رکھنا ہے کہ چھوٹی ناپاکی میں بھی قرآن کو بنا چھوئے پڑھ سکتی ہے، قرآن کو بغیر چھوئے پڑھ سکتی ہے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے جب تک کہ وضو نہ ہو جائے۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کویشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔